خبردار ہے میں ایک ایسی بات کو لے کر رہا ہوں کہ تمام عورتوں کی سرداری کرے گی. فاطمہ ایک اکیلی قیامت تک تمام عورتوں کو لے کر جا رہی ہے. سمراٹ لے کے محمد عالم تو کس سے بہتر سمراٹ پڑے محمد عالم قرآن کی تبدیل کے حساب سے پیغمبر نے صرف اور صرف ایک خاتون جنت کو اپنے ساتھ دیا, حسنین کو اپنے ساتھ دیا. وہ ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے کہاں پر میدان میں جائے گا, وہاں جنگ نہیں کرنی ہے, وہاں تلوار نہیں چلانی ہے, وہاں نیزہ نہیں چلانا ہے, وہاں شجاعت کی جوہر نہیں نکالنے ہیں, بلکہ وہاں پر سچوں کو جھوٹا جھوٹوں کو جھوٹا ثابت کرنا ہے, خدا کے خدائی کو ثابت کرنا ہے. اب وہاں پر ہونا کیا ہے, میدان میں آئے, نصارے نجران نے دیکھا وہ منظر ذرا تصور کیجیے گا, نصارے نجران نے یہ منظر دیکھا. ابھی تک جو اڑے ہوئے تھے اس بات کے اوپر کہ ہم یہ نہیں مانیں گے کہ عیسیٰ اللہ اللہ کو بنتے ہیں بلکہ وہ اللہ کو روتے ہیں. دیکھنے جانے گرامی یہ ایسے بچے ہیں, انہوں نے جیسے ہی یہ قافلہ آگے دیکھا, آگے نشین ہے, ان کے پیچھے مولائے کائنات ہے, ان کے پیچھے شہزادی ہے, اس کے پیچھے مولائے کائنات ہے. یہ صداقت کا کارواں, یہ سچوں کارواں, چھوٹا سا لشکر چلا ہے جھوٹوں کے مقابلے میں. ابھی انہوں نے مباحثہ کرنا شروع بھی نہیں کیا تھا, فقط ان سچوں کے آگے دیکھا. ارے مسلمانوں ذرا عیسائیوں سے سیکھ لیا ہوتا, ذرا نصارے نجران سے سیکھ لیا ہوتا. انہوں نے بندے پاک کے چہرے میں دیکھ کر یہ کہہ کر مباحثہ کرنے سے انکار کر دیا, ہم ایسے پہلے دیکھ رہے ہیں, ایسے بچے دیکھ رہے ہیں, اگر وہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑتا ہوا نظر آئے گا. ارے مسلمانوں, عیسائیوں سیکھ لیا ہوتا, یہ ایسے بچے ہیں کہ ان سے عیسائی کی مقابلہ نہیں کر پائے. ایسے بچے نے تم نے گھما کر اپنی عاقبت کو خراب کر لیا ہے. سلوات دے دیے محمد والے محمد تو کس سے بہتر سلوات کریں محمد والے محمد ہے. یہ ایسے سچے ہیں کہ جن کے بارے میں نصارے نجران نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں, اگر یہ اشارہ بھی کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑتا ہوا نظر آئے گا. پہاڑ سوچیے, پہاڑ کی مضبوطی ہے, لیکن ان کو معلوم ہے, یہ بات کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی زمین پر ان کی حجت ہے. یعنی جیسے رسول کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول اگر ہٹ دیتے تھے تو سنگریزا ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہی نظر آتا تھا. یہ رسول کی جانشین بھی ایسے ہی ہے, اس لیے کہ قرآن میں کہا ہے نفس رسول لے کر آؤ, اپنا نفس لے کر آؤ, یعنی تم خود بھی آؤ اور اپنی جلسہ لے کر آؤ. تو رسول ان لوگوں کو لے گئے جو رسول کے جیسے تھے. یہی وجہ ہے کہ نصارے نجران یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. ارے ہم ان سے مباہلہ, اگر ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا اور انہوں نے اگر لعنت بھیج دی تو خدا کی قسم, اس پروردگار کی قسم, زمین سے عیسائیوں کا وجود ختم ہو جائے گا. ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد. لہذا سچوں اور جھوٹوں کی لڑائی میں ہمیشہ اگر سچ کا کارواں جھوٹوں کے لیے گیا ہے تو ہمیشہ سچوں کو لے کر جاتا ہے. اب وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے, نتیجہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, یہ تو معلوم ہو گیا صادقین کون ہے, یہ تو پتہ چل گیا سچے کون ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا, میں نے پہچان کروا دیا, میں نے انٹروڈکشن کروا دیا, آئیڈینٹیٹی بتا دی کہ یہ سچے کون ہے, اب تم ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب تمہارا فریضہ یہ ہے کہ ایسے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کا ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں سچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. سچوں کا ساتھ یہ نہیں ہے کہ تم والدہ میں سچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ان کے ساتھ راہوں میں چلے جاؤ, ان کے ساتھ میدانوں میں چلے جاؤ, ان کے ساتھ جنگوں میں چلے جاؤ. نہیں, سچوں کا ساتھ یہ ہے کہ اگر یہ سچے ہیں تو تمہارا کردار بھی اس کا جیسا ہو جائے, تمہارے اندر بھی صداقت پیدا ہو جائے, تمہارا ضمیر بھی ویسا ہو جائے, تمہارا دل بھی ویسا ہو جائے. یہ ہے سچوں کا ساتھ. اب ذرا یہ سوال آپ کے تھرو اس پلیٹ فارم سے امت مسلمہ سے کرنے جا رہا ہوں کہ یہ بتائیے, جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جائے, آج نہیں کہہ رہا ہے, 14 سال پہلے سے قرآن کو قیامت تک باقی رہنے والا ہے, قرآن قیامت تک رہنے والا ہے, قرآن کی ہر آیت قیامت تک باقی رہنے والی ہے. یہ آیت جو قیامت تک رہنے والی ہے, اس آیت کا پیغام جو قیامت